السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات فخفض فیہ ورفع حتی ظنناه فی طائفة النخل۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم میں ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے دجال کے فتنے کا تذکرہ کیا، اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری بات جو ہم نے جانی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ آئے گا۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر طور پر چلے جائیں گے، پھر ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کر کے ان سب کو ایک لمحے میں موت سے ہمکنار کر دے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کے ساتھ زمین پر واپس یعنی پہاڑ سے نیچے زمین کے میدانوں کی طرف آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں پر یاجوج ماجوج کے لاشیں اور بدبو نہ ہو۔ پھر دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی مانند ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہیں گے وہاں پھینک دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بارش نازل فرمائیں گے جو ہر پکے اور کچے گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو بالکل دھو کر صاف کر دے گی۔ ثم یقال للارض، آپ نے فرمایا پھر زمین سے کہا جائے گا انبتی ثمرتک، تو اپنے پھل اگا، وردی برکتک، اور اپنی برکت واپس لوٹا۔ فیومئذ تأکل العصابة من الرمان ویستظلون بقحفها، تو اس وقت زمین ایسی برکت والی ہو جائے گی کہ ایک انار بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گا، اور اس کا جو چھلکا ہوگا اس کے سائے میں بہت سارے لوگ بیٹھ سکیں گے۔ وَيُبَارَكُ فِي الرَّسْلِ حَتَّى إِنَّ الْلَقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، اور چوپایوں کے دودھ میں اتنی برکت پیدا ہو جائے گی کہ اونٹنی کا جو دودھ ہے وہ ایک لوگوں کی بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گا۔ وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ، اور ایک گائے کا دودھ جو ہے وہ لوگوں کے ایک قبیلے کو کافی ہو جائے گا۔ وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، اور ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ چند لوگوں کو کافی ہو جائے گا۔ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى رِيحًا طَيِّبًا فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ أَبَاطِهِمْ فَتُقْبِضُ رُوحَ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَكُلَّ مُسْلِمٍ۔ اب اسی حالت میں زمین پہ لوگ رہتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک ہوا بھیجیں گے جسے ہر مومن اور مسلم جو ہے وہ اپنے بغلوں کے اندر محسوس کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مسلمان کی روح کو قبض فرما لیں گے۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، اور زمین پر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجُ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور وہ کھلے عام اس طرح زنا کریں گے جس طرح جانور تعلق قائم کرتے ہیں، اور ایسے شریر لوگوں کے اوپر پھر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد جو وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، اس کی کچھ تفصیل دیگر احادیث سے ہمیں ملتی ہے۔ یہاں پر اختصار ہے، وہاں پر ذرا تفصیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب یہ زمین اتنی برکت والی ہو جائے گی تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ جو جگہ خالی ہے وہاں پر دفن کیے جائے۔ اب لوگوں پر وقت گزرنا شروع ہوگا، اور زمین میں اس وقت چونکہ صرف مومن اور مسلمان لوگ باقی بچ چکے ہوں گے۔ پہلے تو جنگ میں جس طرح بات ہو چکی، قتل و غارت گری ہو کر، اور یاجوج ماجوج کے فتنے کے بعد سب کفار ختم ہو چکے ہوں۔ آہستہ آہستہ لوگ پھر شیطان کے وسوسوں میں آ کر شیطانی کاموں میں لگیں گے، اور پھر
وہ وقت بھی آئے گا کہ مومنوں کی تعداد کم رہ جائے گی اور کفار کی اور شریر لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. اور وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام اجنبیت میں شروع ہوا تھا اور اجنبیت کی طرف ہی واپس لوٹے گا. یہاں تک کہ اللہ تعالی ایک دابۃ الارض، جس کا قرآن میں تذکرہ بھی ہے، ایک جانور ہے جو زمین کے اندر سے نکلے گا، اس کو لوگوں کو نشانی کے طور پر نکالیں گے اور وہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا اور وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے گا. اور اس کے جہاں جہاں وہ جائے گا تو جہاں کوئی کافر ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا جائے گا کہ یہ کافر ہے، اور اس کو مومن پڑھ سکے گا کہ اس کی پیشانی پر کافر لکھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہوا بھیجیں گے جس سے تمام اہل ایمان اور مسلمانوں کی روح جو ہے وہ قبض ہو جائے. اب پیچھے بدترین لوگ رہ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی یہ مثال بھی بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے حروف اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے اور قرآن مجید دنیا میں باقی نہیں بچے گا، اور زمین پر کوئی بندہ ایسا بھی نہیں رہ جائے گا جو اللہ اللہ کہے، یعنی اتنا بھی اللہ رب العزت کا ماننے والا کوئی زمین پر باقی نہیں رہے گا. اسی دور کی آپ نے بیان فرمائی کہ مکہ اور مدینہ ویران ہو جائیں گے، اور میں دیکھتا ہوں ایک حبشی غلام ہے جو بیت اللہ کی اینٹیں اکھاڑ رہا. اور مدینہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ کوئی چرواہا جو ہے وہ مدینہ کے باہر اطراف میں بکریاں چراتا ہوگا، تو لوگ اس سے پوچھیں گے کہ یہ کون سا علاقہ ہے، یا کوئی باہر سے آنے والا، تو وہ کہے گا کہ بس کوئی علاقہ ہے ادھر اندر کبھی کسی زمانے میں کوئی آبادی ہوا کرتی تھی. یعنی چونکہ اہل ایمان ختم ہو جائیں گے تو حرمین شریفین کا وہ مقام اور مقدس تقدس وہ سارا لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو گدھوں کی طرح جو ہے وہ اپنے تعلق جو ہے وہ روڈوں کے اوپر اور جو ہے سر عام اپنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان شرار لوگوں کے اوپر پھر قیامت کو قائم فرمائے گا. وہ بڑا زلزلہ آئے گا جس سے پھر آسمان اور زمین لپیٹ دیے جائیں گے، اور لوگ جو ہے وہ پھر اس کے بعد ایک اور نفخے کے ذریعے اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ زمین کو ایک اور زمین جو چٹیل ہوگی، جس میں اونچائی نیچائی نہیں ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ نے فرمایا جس دن زمین ایک اور طرح کی زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی زمین کی اونچائیاں نیچائیاں مٹا دی جائیں گی، پہاڑ کالعہن المنفوش دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور ایک بڑا میدان سجائیں گے جو آخرت کا حشر کا میدان ہوگا، اور جس کا آغاز جہاں پر جو میدان سجنا ہے وہ عرفہ کا جو میدان ہے وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے میزان قائم کرنا ہے اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا. جو جہاں زمین میں دفن ہے، جس کے ذرات ڈی این اے جدھر پڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان اس کی ہڈیاں جسم سب گل سڑ بوسیدہ ہو جاتا ہے، صرف اس کی کمر کی ہڈی میں سے ایک نقطہ باقی رہ جاتا ہے، جس طرح کھجور کی گٹھلی کے اوپر بالکل ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا، اس طرح کی معنی. اس کو آج کی زبان میں ہم ڈی این اے کہہ سکتے کہ زمین میں جہاں کہیں بھی اس کا وہ ڈی این اے پڑا ہے، اللہ رب العزت نے وہاں سے اس کو دوبارہ زندہ کر کے حشر کے میدان میں لے کر آنا ہے، اور پھر وہاں پر حساب کتاب ہونا ہے. اللہ رب العزت ہمارا آسان حساب کتاب فرما دے، اور دنیا کے فتنوں سے بھی اور آخرت کے فتنوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.